اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور آج میں روزمرہ کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ موضوع جو ہے وہ بچوں میں جو پیدائشی طور پر ذہنی امراض ہوتے ہیں ان سے متعلق ہے، اور یہ بڑا ضروری موضوع ہے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، مختصراً اور آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسے نکتے بیان کروں گا کہ جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کیوں اہم ہے اور اس کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک پیدائشی کنڈیشن ہوتی ہے، ایک پیدائشی بچوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں، اور ڈاؤن سنڈروم کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے خاص قسم کے فیس ہوتے ہیں، ان کا چہرہ سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، بلکہ ایون جانوروں میں بھی معاف کیجیے گا، اگر ڈاؤن سنڈروم ہو تو جانوروں میں بھی وہ چہرہ اسی طرح کا بنتا ہے۔ شیروں کی ویڈیوز میں نے دیکھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ جن کو ڈاؤن سنڈروم تھا تو ان کے چہرے انسانوں کی طرح، جو انسانوں کی جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو ڈاؤن سنڈروم میں ایک خاص قسم کا چہرہ ہوتا ہے اور ان میں انٹلیکچول ڈسیبلٹی ہوتی ہے، یعنی ذہنی پسماندگی ہوتی ہے، وہ ذہنی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت۔ تیسری، ان کے ہاتھ پہ ایک سیدھی ایک لائن ہوتی ہے درمیان میں، باقی لائنیں نظر نہیں آتی، درمیان میں ہاتھ میں ایک سیدھی لائن ہوتی ہے، سنگل پامر کریز کہتے ہیں اس کو، یعنی ان کے ہاتھ صرف ایک جگہ مڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سنگل ایک لائن بنتی ہے، اور ان کے مسلز ویک ہوتے ہیں، ہائپوٹونیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ان کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہوتی، تو ان کو چلنے پھرنے میں بھی دیر لگتی ہے اور وہ چلنا پھرنا جو ہے وہ دیر سے سیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو زبان میں بھی سیکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو یعنی سپیچ ڈیولپمنٹ بھی لیٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو پیدائشی طور پر دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، نظام انہضام کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن سے ان کی زندگی مختصر ہوتی ہے، یعنی ڈاؤن سنڈروم کے لوگ زیادہ لمبی زندگی نہیں گزارتے۔ اب ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ایک اور چیز کا سلسلہ جوڑنا ہے یہاں پہ، جس کے مریض ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں، اور وہ ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، یعنی وہ بچے کہ جو ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے۔ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا مریض جب آپ کے آفس میں داخل ہوتا ہے تو وہ تباہی مچا دیتا ہے، وہ ساری چیزیں ادھر ادھر پھینکتا ہے، اور اس کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، ماں باپ کو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ چیزیں توڑتے ہیں، پھینکتے ہیں، بھاگتے ہیں، چیزوں پہ چڑھتے ہیں، اور ان میں زبان کی بھی پرابلم ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی وہ پسماندہ ہوتے ہیں۔ اب اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا ڈاؤن سنڈروم سے بڑا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ جن بچوں میں ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے ان میں 77% لوگ جو بچے ہوتے ہیں ان میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے فیچرز ہوتے ہیں، ان کمپیریزن ٹو ادر پیپل جن میں ڈاؤن سنڈروم نہیں ہوتا، تو ان میں یعنی نارمل جو بچے ہوتے ہیں ان میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کم ہوتا ہے، یعنی نہیں ہوتا، اور جن میں ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے تو ان میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر 77% تک ہو سکتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں دو ذہنی بیماریاں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ایک تو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے جس سے انٹلیکچول ڈسیبلٹی اور میں نے جتنی باتیں بتائیں پیدائشی قلب کی، دل کی، معدے کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، ساتھ میں یہ بچے بیہیورل ایشوز کے ساتھ، یعنی یہ جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے جو سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے ان بچوں کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے،
اور یہ بچے مختلف ڈاکٹروں کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں، کوئی سی ٹی اسکین کروا رہا ہوتا ہے، کوئی ای جی کروا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کرواتا ہے، کوئی کیا کرواتا ہے۔ اس کے علاج میں دو باتیں بڑی ضروری ہیں جو کہ آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیرنٹس کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ اگر آپ بحیثیت سائیکیٹرسٹ ہمارے پاس جب یہ مریض آتے ہیں تو ہم ان کے والدین کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ ایک مستقل رہنے والی بیماری ہے اور اس کا علاج مستقل طور پر کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ دن دوائی دے دی اور پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوائی جب ان کو معاف کیجیے گا، دوائی ان کو جو بھی ہم دیتے ہیں، ان کو مختلف ٹریٹمنٹس دی جاتی ہیں، وہ دوائی جو ہوتی ہے وہ مستقل طور پر دینی پڑتی ہے تاکہ ان کے بیہیورل ایشوز، جو ان کے رویے کے مسائل ہوتے ہیں، ان میں کند ذہنی کے مسائل ہوتے ہیں، وہ جو مار پیٹ کرتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس بیماری کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے، ایسا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ایسی دوائیاں نہیں ہیں کہ وہ کسی مریض کو دے دی جائیں اور وہ مریض مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے، یعنی وہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح واپس ایک نارمل انسان کی طرح بن جائے، اس کے جو چہرے کے ایک جیسا جو شکل ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا ان کے جو پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں دل کی یا نظام کی یا سانس لینے کے سسٹم کی، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ بیماریاں ان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، تو گھر والوں کو یہ سکھانا پڑتا ہے کہ ایک تو یہ بچے اسکول نہیں جا سکتے، یہ نارمل بچوں کے ساتھ اسکول نہیں پڑھ سکتے، ان کو اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولوں میں داخل کروانا چاہیے، اور ان کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے مختلف فلاحی ادارے اور مختلف ایسے ادارے کام کرتے ہیں جو کہ ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور اگر ساتھ میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا مسئلہ بھی ہو تو اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مریض کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس تنگ آ کر بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بچے ضدی ہیں یا یہ بچے شرارتی ہیں، تو مار پیٹ اس کا علاج نہیں ہے۔ مار پیٹ سے یہ بچے زیادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ان میں اور زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کاٹنے لگتے ہیں، یہ چھوٹا بڑا پیشاب کپڑوں میں کر دیتے ہیں یا باتھ روم کے باہر کرتے ہیں، اس طرح ان میں اور بھی رویوں کی پرابلم شروع ہو سکتی ہے۔ تو ڈاؤن سنڈروم میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر بہت کامن ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ شرارتی ہے یا ضدیں کرتا ہے یا چیزیں توڑتا ہے یا پھینکتا بھاگتا اچھلتا کودتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک بچہ ہے جو صرف شرارتی ہے، اس بچے کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا مسئلہ بھی ہے ساتھ میں۔ تو ایسے بچوں کو سائیکیٹرسٹ کو لازمی دکھانا چاہیے۔ ان کا علاج بچوں کے ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہوتا، وہ ان کی ٹریٹمنٹ کو نہیں سمجھتے۔ اگر وہ ٹریٹمنٹ کرتے بھی ہیں تو وہ سمپٹمیٹک کچھ ادویات دے کر ان بچوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ ٹریٹمنٹ ایفیکٹو نہیں ہوتی۔ ہم بطور سائیکیٹرسٹ ان کو وہ ادویات دیتے ہیں کہ جن سے ان کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے، ان کا موڈ کنٹرول ہو جاتا ہے، ان کی شرارتیں کنٹرول ہو جاتی ہیں، یہ ایک جگہ آرام سے ٹک کے بیٹھ سکتے ہیں، اور ان کی نیند ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ آرام اور سکون سے بیٹھتے ہیں، یعنی تنگ نہیں کرتے اور بھاگتے دوڑتے نہیں ہیں، تو پھر یہ کچھ سیکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد کسی بھی بچے کو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کو ڈاؤن سنڈروم ہے اور ساتھ میں وہ شرارتی بچہ ہے، تو اس بچے کو آپ اس کے والدین کو مشورہ دیں کہ اس بچے کو ماہر نفسیات یعنی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں تاکہ وہ اس کا پراپر علاج کر سکے، اور یہ علاج عمر بھر کا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں نے اس موضوع پہ اس لیے بنائی ہے کہ اس کے بچے ہمارے پاس بہت زیادہ کامنلی پریکٹس میں آتے ہیں، اور لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور وہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسی کوئی جادوئی دوائی مل جائے گی کہ جس سے یہ بچے کنٹرول ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایسا کوئی علاج نہیں ہے، کچھ ادویات ہیں جو کہ مستقل دینی پڑتی ہیں اور اس کے بعد یہ بچے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کارآمد نظر آ رہی ہوگی، اور آپ کو
جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں یہ آپ کو امید ہے کہ اس سے آپ کی رہنمائی ہوگی. اور اگر آپ کا اپنا کوئی بچہ اس طرح ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی ڈاؤن سنڈروم کا بچہ اور وہ شرارتی ہے تو اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے کے جانے کا جو فائدہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور جاتے جاتے میں اپنا پیغام دہراؤں گا کہ اپنے جسم و جان کا، دل اور روح کا خیال رکھیں. یہ ہمارے پاس اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور امانتیں ہیں، اور کسی کو اچھا مشورہ دینا ایک انتہائی نیک عمل ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے اور آپ اس کے والدین کو یہ مشورہ دیں کہ اسے ماہر نفسیات کو دکھائیں، تو یہ اس سے زیادہ اچھا مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس سے اس بچے کی زندگی میں سکون اور آسانی آئے گی، اور اس کے ماں باپ کی زندگی میں بھی سکون اور آسانی آئے گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل دوبارہ کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.